سجا ہوا تھا اور حضور کے بستر پر وہ بیٹھنا چاہتا تھا، تو حضرت ام حبیبہ نے بستر کو ہٹا دیا اور فرمایا ھذا فراش رسول اللہ، یہ رسول پاک کا پاک بستر ہے، اس پر کوئی ناپاک نہیں بیٹھ سکتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ ہے حضرت ام حبیبہ۔ اور حضرات اکثر لوگوں کی شادی آپ میں سے ہو گئی ہوگی، مجھ گنہگار کی بھی ہو گئی، آپ کی بھی ہو گئی ہوگی۔ جب ہماری شادیاں ہوئی تو ہم نے کہا میں نے قبول کیا، میں نے قبول کیا۔ آپ نے کہا ہوگا میں نے قبول کیا، میں نے قبول کیا۔ سوچو تو صحیح کتنی قسمت والی ہے وہ عورتیں کہ جن کے لیے میرے نبی نے فرمایا تھا میں نے قبول کیا، میں نے قبول کیا، میں نے قبول کیا۔ نبی نے بلال کو قبول کیا تو مؤذنوں کا امام بنا دیا، اور جن عورتوں کو قبول کیا اللہ نے ان عورتوں کو مسلمانوں کی مائیں بنا دیا۔ سونا جنگل رات اندھیری، تم بیٹھو تو وہ پردھان ہو کیا؟ ہاں سمجھ گیا سمجھ گیا، ماشاءاللہ۔ اللہ نے چاہا تو تمہیں تو ہو کچھ نہ کچھ بن جاؤ گے بے شک۔ بھائی گاؤں میں کوئی سب آدمی تو پردھان نہیں بن سکتے۔ اللہ آپ کو اچھا رکھے، خوش رکھے، حلال روزی سب کو عطا فرمائے، ایمان پر سب کا خاتمہ فرمائے، آمین۔ دیکھیے جب عہدے بڑے ہوتے ہیں تو ذمہ داری بھی بڑی ہوتی ہے۔ ہاں اللہ کے نبی کا عہدہ دنیا میں سب سے بڑا ہے بے شک۔ تو ساری دنیا پر 5 ٹائم کی نماز فرض ہے اور حضور پر 6 ٹائم کی نماز فرض ہے بے شک۔ سبحان اللہ۔ حضور پر تہجد کی نماز بھی فرض تھی بے شک۔ تھوڑا سا آواز بڑھا دو۔ حضور پر تہجد کی نماز بھی فرض تھی، اور ماشاءاللہ جن بزرگوں کا ہم ذکر کر رہے ہیں اللہ اہل بیت کے صدقے اور شہدائے کرب و بلا کے صدقے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، آمین۔ بس بابو بیٹھ جاؤ، توجہ سے سنو۔ حضرات تو علماء فرماتے ہیں کہ اہل بیت میں نبی کی ساری بیویاں بھی ہیں اور پنجتن پاک بھی ہیں، سمجھ گئے؟ اہل بیت میں کون کون لوگ ہیں؟ نبی کی ساری بیویاں ہماری مائیں، انہیں کہتے ہیں امہات المومنین، یعنی مسلمانوں کی مائیں۔ ارے بیٹھو تو اللہ آپ کو سلامت رکھے، بیٹھ جاؤ۔ غور سے سنیں میری بات۔ تو نبی کی ساری بیویاں اور پنجتن پاک، علماء فرماتے ہیں یہ سب کے سب اہل بیت میں۔ سبحان اللہ، زور سے بولیں سبحان اللہ۔ اور ایک بات بہت ہائی کوالٹی کی آپ کو بتا دوں، جب تک حضرت فاطمہ کی شادی نہیں ہوئی تھی تو وہ میرے نبی کے گھر میں رہتی تھی، اہل بیت میں شامل تھی، لیکن جب ان کا وصال ہو گیا، جب ان کا نکاح ہو گیا اور وہ حضرت علی کے گھر چلی گئی تو کچھ صحابہ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا کہ اب حضرت فاطمہ اہل بیت میں ہیں کہ نہیں؟ سبحان اللہ۔ تو صحابہ کے ذہن کے اس سوال کو ختم کرنے کے لیے اللہ کے نبی نے وہ چادر والی مجلس سجائی اور چادر کے نیچے لا کر کے دنیا کو بتا دیا جو ایک بار ہمارا ہو جاتا ہے وہ کبھی خارج نہیں کیا جاتا۔ فاطمہ بھی اہل بیت میں ہے، ان کے شوہر بھی اہل بیت میں، سبحان اللہ۔ امام حسن بھی اہل بیت میں ہے، امام حسین بھی اہل بیت میں۔ اب حضرات رات کے 12 بجے 12:30 بجے بیرپور کے مسلمان اپنے بستروں کو چھوڑ کر کے یہاں پر تشریف رکھتے ہیں، اہل بیت کا ذکر سننے آئے ہیں، پنجتن پاک کا ذکر سننے آئے ہیں، شہدائے کرب و بلا کا ذکر سننے آئے ہیں۔ تو اس ذکر کو سن کر کے فائدہ کیا ہوگا، کیا ملے گا ہمیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا۔ حضور فرماتے ہیں خبردار، جو اہل بیت سے محبت کرتے کرتے دنیا سے چلا جائے گا تو اللہ اسے شہادت کی موت عطا فرمائے گا۔
ذرا زور سے بولو، جو اہل بیت سے محبت کرتے کرتے دنیا سے چلا جائے گا تو اللہ اسے شہادت کی موت عطا فرمائے گا۔ دوسری حدیث میں آقا فرماتے ہیں الا ومن مات علی حب آل محمد مات طیبا، خبردار جو اہل بیت سے محبت کرتے کرتے دنیا سے چلا جائے گا تو اللہ اسے مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تیسری حدیث سنیے، آقا فرماتے ہیں الا ومن مات علی حب آل محمد بشرہ ملک الموت بالجنہ، حضور فرماتے ہیں کہ جو اہل بیت سے محبت کرتے کرتے دنیا سے چلا جائے گا تو ملک الموت اس کی روح کو قبض کرنے سے پہلے اسے جنت کی بشارت دیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی فرماتے ہیں الا ومن مات علی حب آل محمد جعل اللہ قبرہ مزار ملائکۃ الرحمہ، حضور فرماتے ہیں خبردار جو اہل بیت سے محبت کرتے کرتے دنیا سے چلا جائے گا تو اللہ اس کے مرنے کے بعد اس کی قبر کو فرشتوں کے لیے زیارت گاہ بنا دے گا، یعنی اللہ کے فرشتے اس محب اہل بیت کی قبر کا طواف کریں گے جو اہل بیت سے محبت کرتے کرتے دنیا سے چلا گیا ہے، اور جو اہل بیت سے دشمنی رکھتا ہے اس کے لیے سنیں، نبی فرماتے ہیں الا ومن مات علی بغض آل محمد مات کافرا، خبردار جو اہل بیت سے دشمنی کرتے کرتے دنیا سے چلا جائے گا تو اللہ اسے کفر کی موت عطا فرمائے گا۔ اور ایک حدیث میں ہے، یہ طبرانی شریف میں ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لو ان رجلا صعد بین الرکن والمقام فصلى وصام ثم مات وهو مبغض لأہل بیت محمد دخل النار، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر کوئی شخص کعبہ شریف کے قریب میں اور مقام ابراہیم کے بیچ میں کھڑا ہو جائے اور کھڑے ہو کر کے عبادت پہ عبادت کرتا رہے، روزے پہ روزہ رکھتا رہے، تسبیح پہ تسبیح پڑھتا رہے، رکوع پہ رکوع کرتا رہے، سجدے پہ سجدہ کرتا رہے، مگر اس کے دل میں اہل بیت کی دشمنی ہو، نبی فرماتے ہیں جیسے ہی مرے گا جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ میں بنگلور میں تقریر کر رہا تھا، کرناٹک میں بہت سارے لوگ تھے، ہزاروں لوگ، اللہ کا شکر، اور جیسے یہ حدیث سناتا تھا تو وہ جھوم جایا کرتے ماشاءاللہ۔ تو آپ حضرات بھی اس کو بیداری سے سنیں، کل پورے دن جاگا، رات بھر جاگا، آج دن بھر جاگا، سویا نہیں، اور پھر آ کر کے آپ کے درمیان تقریر کر لیں۔ اس لیے کوئی بات اچھی لگے تو سبحان اللہ کہا کریں۔ سبحان اللہ۔ حضرات تو حضور فرماتے ہیں اگر اہل بیت کا دشمن کعبہ شریف اور مقام ابراہیم کے بیچ میں چلا جائے، ارے بھائی کعبہ شریف کے قریب میں ایک دم مقام ابراہیم ہے، 20-30 میٹر کے فاصلے پر مقام ابراہیم اسے کہتے ہیں کہ جس پر کھڑے ہو کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کو، کعبہ شریف کو تعمیر کیا تھا، اور جیسے جیسے کعبہ اونچا ہوتا جاتا تھا وہ پتھر بھی اوپر ہوتا جاتا، سبحان اللہ، اسی کو کہتے ہیں مقام ابراہیم۔ تو مقام ابراہیم اور کعبہ شریف کے بیچ میں جو جگہ ہے، حضور فرماتے ہیں اگر کوئی وہاں کھڑا ہو جائے اور عبادت کرتا رہے اور دن بھر روزہ رکھتے رہے مگر اس کے دل میں اہل بیت کی دشمنی ہو، آقا فرماتے ہیں جیسے ہی مرے گا جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ اور جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے اس کے لیے نبی فرماتے ہیں اس کے مرنے کے بعد اللہ اس کی قبر کو فرشتوں کے لیے زیارت گاہ بنا دے گا، یعنی اللہ کے فرشتے اس کی قبر کا طواف کریں گے۔ اب حضرات یہاں سے 4 حدیثیں میں بیان کرنے جا رہا ہوں، بڑی توجہ کے ساتھ اس کو سنیے گا۔ مسند امام احمد بن حنبل میں ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن حضرت امام حسن کے ہاتھ کو پکڑا اور امام حسین کے ہاتھ کو پکڑا، زور سے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ، جب یہ نام آیا کریں تو بولتے رہا کر۔ اور اس کے بعد میرے نبی فرماتے ہیں من احبنی واحب هذین وامہما واباہما کان معی فی درجتی یوم القیامہ، سبحان اللہ۔
حضور فرماتے ہیں کہ جس نے مجھ سے محبت کی وَأَحَبَّ هَذَيْنِ، سبحان اللہ، اور ان دونوں سے محبت کی. بے شک. ارے بھائی امام حسن حسین سے محبت کرتے؟ بے شک. ارے بولا کرو، شرماتے کیوں آپ لوگ؟ کوئی نیٹ کا پیپر تھوڑی چل رہا ہے یہ. زور سے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس نے مجھ سے محبت کی اور ان دونوں سے محبت کی. وَأُمَّهُمَا، اور ان دونوں کی ماں فاطمہ سے محبت کی. بے شک. وَأَبَاهُمَا، بے شک. اور ان دونوں کے باپ علی سے محبت کی. بے شک. کان معی فی درجتی یوم القیامہ، حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن وہ شخص میرے ساتھ میرے درجے میں ہوگا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. زور سے بولو. حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن وہ شخص میرے ساتھ میرے درجے میں ہوگا. اس سے عقیدہ خراب مت کر لینا اور یہ مت سمجھ لینا کہ ہم نبی کے ساتھ بھی ہوں گے اور نبی کے درجے میں بھی ہوں گے. فرق یہ ہوگا کہ وہ بڑے بھائی کی طرح ہوں گے، ہم چھوٹے بھائیوں کی طرح ہوں گے. جیسے یہ آدھے پاجامے والے عقیدہ لیے گھومتے ہیں کہ ہم نبی کے چھوٹے بھائی ہیں، حضور بڑے بھائی ہیں، تو اس سے یہ مت سمجھ لینا کہ ہم نبی کے ساتھ بھی ہوں گے، نبی کے درجے میں بھی ہوں گے، مگر وہ بڑے بھائی کی طرح ہوں گے اور ہم چھوٹے بھائی کی طرح ہوں گے. جی نو ڈاؤٹ، کوئی شک نہیں، ہم نبی کے ساتھ بھی ہوں گے، نبی کے درجے میں بھی ہوں گے اور ان کے ساتھ بھی ہوں گے. مگر فرق یہ ہوگا کہ وہ آقا کی حیثیت سے ہوں گے، ہم ان کے غلام کی حیثیت سے ہوں گے. وہ مختوم کی حیثیت سے ہوں گے، ہم ان کے خادم کی حیثیت سے ہوں گے. تو اہل بیت سے اور امام حسن حسین سے، سیدہ فاطمہ زہرا سے اور حضرت علی سے بے شک. محبت کرنے والے قیامت کے دن نبی کے ساتھ نبی کے درجے میں ہوں گے. سبحان اللہ. سمجھ گئے؟ یعنی وہ آقا کی حیثیت سے ہوں گے، ہم ان کے غلام کی حیثیت سے ہوں گے. بے شک. اب آئیے دوسری حدیث سماعت کریں.